अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, दुबई एयर शो में इंडियन फाइटर जेट तेजस फ़ज़ाई मुज़ाहरे के दौरान गिर कर तबाह, पायलट हलाक, जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर गिर गए। एक दूसरी खबर के मुताबिक फ्रांसीसी कमांडर ने कहा कि खराबी राफेल तैयारे में नहीं, उसे उड़ाने वाले इंडियन पायलट्स में थी। देखो मरियम, इस खबर के दो पहलू हैं। एक तो दुश्मन बन के सोचना वो ज़रा घटिया लगता है, इंसान बन के सोचना चाहिए। इनमें पहला बहुत अफसोसनाक है, दूसरा उतना ही शर्मनाक है। पायलट की हलाकत बेसिकली जनरली स्पीकिंग, एक्सेप्शंस को छोड़ दो, जब एक ख़ानदान का सरबराह, और ज़ाहिर है पायलट्स यंग होते हैं, मेरी तरह सठियाए हुए नहीं होते, तो जब एक नौजवान सरबराह फैमिली का दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी क़यामत टूटती है ख़ानदान पे। मुझे नहीं पता इस नौजवान के कितने बच्चे थे, माँ बाप थे, इस पे कितने लोग डिपेंडेंट थे। सो इट हर्ट्स यू। दूसरी बात जो शर्मनाक मैंने जिसे कहा है वो है, ये भारत का तैयारा नहीं, मोदी साहब की नहुसतगिरी है। मैं नहीं जानता, ग्लोबली जितना मैंने पढ़ा है, हुक्मरान बेरहम होते हैं, लालची होते हैं, खुदगर्ज होते हैं, घटिया होते हैं, कमजर्फ होते हैं। उनको इंसानी जिंदगी की कोई परवाह नहीं होती, मैटर नहीं करता उनके लिए। ये जमी बोस तैयारे ने तो क्या होना था, ये मोदी साहब का घमंड, उनका गुरूर, उनका तकब्बुर जमीन बोस हुआ है। अच्छा, जो दूसरा हिस्सा है आपकी बात का, उसके भी दो पहलू हैं। अमेरिका और दूसरे ममालिक के बाद पहली बार जो राफेल बनाने वाला मुल्क फ्रांस, उसके एक आम कमांडर ने तस्दीक की है तैयारे गिरने की, है जो भी है। दूसरा पहलू जो उन्होंने पॉइंट आउट किया है, मैं नहीं कर रहा, उसने कहा कसूर तैयारे का नहीं था, गैर हुनरमंद, अनाड़ी, महारत से आरी पायलट्स होंगे तो दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन जहाज भी जो है वो बेकार हो जाएगा। बस ये बेसिकली, आई डोंट नो, मेरी उम्र तक आप जाओगे तो शायद जब बंदे को अपनी जिंदगी का अंजाम दिखाई दे रहा हो, टेपरिंग ऑफ है ना, ये कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल है, तो उस वक्त वो चीजों को शायद और तरीके से देखने लगता है। बहरहाल अब आगे चलो। आगे चलते हैं साहब। अखबारात में एक ही दिन में दो खबरें शाया हुई। पहली, वज़ीर आज़म ने कहा कि जो कौमें मौशी तौर पर तरक्की नहीं करती वो कामयाब नहीं होती, हम मौशी मैदान में भी फतूहात का दायरा बढ़ाएंगे। दूसरी खबर में वज़ारत इक़्तिसादी अमूर के दस्तावेज़ात से ये बात जाहिर हुई कि हुकूमत ने रवां माली साल 2025-2026 के जुलाई से अक्टूबर के दौरान 650 अरब रुपए कर्जा लिया, जबकि गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में ये रकम 480 अरब रुपए थी, यानी गुज़श्ता साल से 170 अरब रुपए से ज़ायद कर्जा लिया गया। देखो यार, ये हमारे जो वज़ीर आज़म टाइप या इस तरह के होते हैं, इनको चाहिए कि कोई पढ़ा लिखा बंदा साथ रखें। अब ये जेब देता है किसी वजीर आजम को, 30 करोड़ बंदियां दे मुल्क दे वजीर आजम नूं, जो कौमें माशी तौर पर तरक्की नहीं करती वो कामयाब नहीं होती। सत्यानाश, बनी ना इंसान की सारी तारीख है क्या? बताओ मुझे। बुनियादी रीजन थी ट्रेड रूट्स, तजारती रस्ते। अच्छा, नहीं करती, तरक्की नहीं करती। सुभान अल्लाह यार, अजीब बात है। कल ये उठ के बंदा कहेगा कि वो मुझे तो इस बात का बड़ा अफसोस है कि लोगों को भूख लगती है, फिर वो कहेगा ओ हो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। तो केड़े इंकशाफात हैं, इतना वाली दिमाग, ऐसा बड़ा इंकशाफ। अच्छा, दूसरी जो बात है कि रवा माली साल, तो तीसरी
اخباری خبر اس کو چھوڑو، آپ نے جو کہا ہے، پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 2024-25 کے تازہ لیبر فورس سروے کے مطابق بڑھ کے تقریباً 7% بڑھ گئی. 7% اضافہ کہہ رہا ہوں، ہو نہیں گئی، بڑھ گئی ہے، جو 2020-21 میں کم ہو کے 6.3 رہ گئی تھی. تب حکومت کس کی تھی؟ اچھا، ستیہ ناس سے سوا ستیہ ناس کا سفر تیزی سے جاری ہے، اور اس کے باوجود انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، گزشتہ مالی سال سے اسی عرصے میں یہ رقم 480 روپے تھی، یعنی گزشتہ سال سے 170 ارب سے زائد قرضہ لیا گیا. اب یہ پرفارم کر رہے ہیں، اور یہ اعداد و شمار بھی سچے نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دے آر مائنڈ باگلنگ. پتہ نہیں یار، ان کو سوتے ضمیر سوئے ہوئے ہیں اور ان کو نیند آ جاتی ہے، ان کو بھی نیند آ جاتی ہے، کیسے سوتے ہیں؟ عجیب و غریب سی صورتحال. گھر کا سربراہ گھر میں فقے ناچ رہے ہوں، برا حال، بونکے دہاڑے، اولادیں ٹریک سے اتری ہوئی ہوں، اولادیں ہی ہیں نا پاکستان کا. یہ جو بھی عوام حشرات الارض دو پائے پھر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ٹریک سے اترے ہوئے ہیں، نہ کوئی کیریکٹر ہے، نہ کوئی اخلاقیات کے پیمانے ہیں، نہ کوئی ڈسپلن ہے، نہ کوئی ترتیب ہے، حرام ہے، لوٹ مار ہے، منحوس ترین خبریں ہیں، اور وہ بیٹھے ہیں. میری بس حضور، میرے بس کی بات نہیں رہی، ختم. پتہ نہیں کیا چسکا ہے. آگے چلو. حضرت صاحب، انفارچونیٹلی اگلی خبر بھی بری ہے. اخباری خبر کے مطابق مہنگائی میں مزید اضافہ ہوا ہے. ٹماٹر، چینی، بیف، کوکنگ آئل سمیت 16 اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں. اچھا، آئندہ کے لیے فاروق صاحب سے بھی کہہ دینا کہ جو یہ اس طرح کے سوال ہوتے ہیں ان میں سے آئندہ ہمیشہ کے لیے مہنگائی ڈیلیٹ کر دیں. مزید اضافہ، مزید کب تک؟ اٹ از اے ریالٹی، ایوری بڈی نوز اباؤٹ. کسی کے پاس حل کوئی نہیں ہے. مزید مہنگائی کی خبر، کوئی خبر رہ نہیں گئی. آئندہ اس کا ذکر نہ کرنا پلیز، مجھے کوفت ہوتی ہے. بنیادی باتوں پہ بات کرو، اور جیسے عوام ہے ویسے ہی امال ہیں، امال سلطنت. جیسے عوام ویسے ہی حکمران. بس وہ صورت حال ہے، جانے دو. یہ کوئی خبر نہیں ہے مہنگائی شنگائی. جن کے لیے ہے، اگر ان کو پرواہ نہیں ہے تو بھاڑ میں جائیں، بس ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے صاحب، نوٹڈ. آپ کے انٹرسٹ کی خبر شامل کر لیتے ہیں. چین میں بجلی پیدا کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی پتنگ کا تجربہ کیا گیا ہے، جس کا حجم 5000 مربع میٹر ہے. اس پتنگ کے ذریعے ونڈ مل ہوا سے توانائی حاصل کی جائے گی، پھر زمین پر موجود جنریٹر کو بھیج کر بجلی پیدا کی جائے گی. پتنگ اس نظام کا مرکزی حصہ ہے. چینی حکام کے مطابق یہ تجربہ ہوا سے بجلی پیدا کرنے کی جانب ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. ہمیں شاید اسی قسم کے علوم، دینی علوم کے لیے نہیں، اسی قسم کے علوم کے حصول کے لیے چین جا کر علم حاصل کرنے کا کہا گیا تھا. میں سمبولک علامتی بات کر رہا ہوں. لیکن ہم کو تو ترمیموں، جعلی کلیموں، جعلی ذاتوں، جعلی پیروں، عمل بابوں، تعویذوں، گنڈوں، چڑھاؤں نے، ہمیں تو انہیں سے فرصت نہیں ہے. 2 سال بعد آزاد ہوئے. گراں خواب چینی، ان کی پہچان تھی نشہ، افیونی کہتے ہیں، مطلب یہ کہ ہمیں بیکار جی ایک لاش پھر رہی ہوں یار ہے تو فیمچی ہے. تھا ایک زمانے میں ہمارے ہاں بھی یہ ہوتے تھے اڈے افیون کے. when I was a school going kid. اچھا، ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوئے، وہ کہاں پہنچ گئے؟ ہم پتنگ بازی پہ پابندیاں لگاتے رہ گئے، وہ پتنگوں سے بجلیاں بنا رہے ہیں. یہ مٹیریل، مطلب ان کی 4 ٹانگیں ہیں، 3 آنکھیں ان کو اللہ نے دی ہیں. ہمارے پاس تو دین کامل بھی ہے، مسجدیں بھی آباد ہیں، علماء بھی ماشاءاللہ گنے نہیں جاتے. تو ہم شعر و شاعری میں کمندیں ڈالتے رہ گئے. وہ دور دراز شہروں میں مکان بنا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کیوں ہمارے ایشوز ہی اور ہیں.
शर्म भी नहीं आती जो मुफ्त मिलती है, खुदा की कसम। बंदा मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं जो लगे फिर रहे हैं दो पाए इस मुल्क के, उनमें जस्ट वन ऑफ देम। मेरा क्या लेना देना है, लेकिन मुझे शर्म आती है घर में। मेरा कसूर कोई नहीं है, इट्स नॉट माय सब्जेक्ट। गवर्नेंस इनका प्रॉब्लम है। मुल्क किधर पहुंचा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं, हमारे बाद आबादी भी उनकी हमसे कई गुना ज्यादा थी, उन्होंने संभाल लिया। ये थे चलो अच्छा है, मुबारक हो, बिरादर हैं ना, तो माशाल्लाह तो खुश होना चाहिए। अब आप सड़ने ना बैठ जाना, इस पे जलापा सड़ापा नहीं है वो सारा। ठीक है हसन साहब, नेक्स्ट खबर। चेयरमैन एफबीआर ने इंकशाफ किया कि टाइल्स मैन्युफैक्चरर, सीमेंट इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री 208 अरब रुपए की सेल्स टैक्स चोरी कर रही है। अब इनकी कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। टाइल्स मैन्युफैक्चरर कैमरा मॉनिटरिंग नहीं चाहते तो इंडस्ट्री बंद कर दें। देखो बात सुनो, ये भेड़ियों का खौल है, एक भेड़ियों का, बल्कि खुदा की कसम भेड़ियों से बदतर। हमने कहानियों, अफसानों में, फिल्मों में ये पढ़ा है कि लावारिस बच्चा किसी जजीरे पे कोई जहाज क्रैश हुआ, कोई शिप ये वो वगैरह जो भी हुआ, कोई बच्चा जजीरे में, तो मादा भेड़िया ने पाला। ये भेड़िए भी नहीं है। अब ये जो बात आपने की है कि 208 अरब, ये सिर्फ एक चुटकी है करप्शन के, माउंट एवरेस्ट की एक चुटकी। अच्छा, दूसरा देखो, किस बात का इंतजार हो, फायरिंग स्क्वाड कहे के लिए? दुश्मन तो असल में अंदर है, बॉर्डर से परे नहीं, वो सानवी है। असल दुश्मन, इस मुल्क का असल दुश्मन अंदर है। ये 5 स्टार 7 स्टार जो डकैत है ना, जेलें भरी पड़ी हैं माशाल्लाह, गरीब गुरबा मुर्गी चोरा नाल। देखो इन्होंने मॉनिटरिंग से इनकार करते हुए कर क्या लिया है, अपने जुर्म और गुनाह का इतराफ किया। जवाब क्या आ रहा है, मॉनिटरिंग नहीं चाहते तो इंडस्ट्री बंद कर दें। वे हूं चुक के बंद करो गाटियां नूं। भाई मॉनिटरिंग से इनकार किया ना, आखिरी जो आपकी लाइन जो आप ही ने बोली है कि टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स ये वो वगैरह कैमरा मॉनिटरिंग नहीं चाहते, ये हुकूमत ने कहा है तो इंडस्ट्री बंद कर दें। क्यों बंद कर दें भाई, इन्होंने बंद करो, ये तरफ जुर्म है। लेकिन नहीं, इस मुल्क के जो असल गुनाहगार हैं, जो कातिल हैं, उनके लिए छूटा ही छूटा, मौजा ही मौजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन कियानी ने राजी मुआवजा केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि सरकारी अफसर तनख्वाह भी लेते हैं और रिश्वत भी, निजाम हराम खाने पर चल रहा है। अच्छा, अल्लाह करे इनकी सुनी जाए, लेकिन सुनी जाएगी नहीं। सारे जज भी कहें मुत्तफिक का, फिर भी नहीं होना। मैं 35 साल से यही पीट रहा हूं, हवाई बात ही कोई नहीं है, लिखा हुआ है सारा कुछ, किताबी शक्लों में मौजूद है सारा कुछ। यहां आ गए, अच्छा, और ये पाकिस्तान की बुनियादों में, मैं जो कहा करता हूं ना कि पाकिस्तान की बुनियादों में जाली क्लेम और जाली जातें। ये जाली क्लेम क्या है और जाली जात क्या है, कभी गौर करो इन जुमलों पे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोई आ जाए इस इलॉजिकल गैर मंतकी रियासत में, बेहतरी नहीं आ सकती। ये इलॉजिकल है। अब पूछो कैसे, ये खत्म हो ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है। ये सब कुछ जानते हैं, गन पॉइंट पे इन्होंने आम आदमी चपरासी तक को भी करप्ट किया कि वो सैकड़ों हजारों लाखों में खाएं ये लोग और हम अरबों डॉलर बनाएं।
یہ باقاعدہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. وجہ آئی ہیو این آرگیومنٹ. جواب دو. ہمارے جو ویورز ہیں دے آر موسٹ ویلکم. پلیز کریٹیسائز می. مجھ سے بات کریں, میری صحت میں بہتری آئے گی. دیکھو کیا ہے ایک گریڈاں گرونا دا. تمہاری گورننس کیا ہے؟ تمہارے فنکشنریز. پاکستان ایک مشین کی طرح ہے, یاد رکھنا, یا انسانی جسم کی طرح. گردوی فیل فلاں بےہودہ بات کر رہے ہیں. 17ویں گریڈ کی تنخواہ جو ہے میرا خیال ہے میکسیمم 1,13,000. مریم سچی بات بتاؤ. 18ویں گریڈ کی 1,43,43, 19ویں کی 1,75,, 20ویں کی 2,14,000. خدا کا واسطہ یہ پاگل ہیں. وہ حضرت عمر نے تو قحط میں وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا جو تھی وہ سسپینڈ کر دی تھی. گریڈ سنو, یعنی 20ویں گریڈ کی 2,40,000, باقی معمولی الاؤنسز. یہ وہ کیا ہوں گے جن کی طرح اتنی الاؤنسز کی ہونے؟ اتنی غیر منطقی ریاست. حرام نہ کھائیں تو پھر کہاں جائیں؟ ان کی جگہ فرشتے لے آؤ. انہاں کولو دوسرے قسم دے پر ہون گے. وہ جدو نوکری تے جایا کرن گے نا فرشتے تے پر لا کے رکھ جایا کرن گے بیگم کول کہ واپس آ کے لے لیں گا انہاں دے نال. لیکن چونکہ ساڈا گزارا نہیں ہوندا تو میں تے حرام کھانا بی بچیاں نے بھی کھوانا. یعنی جنریشنز. ہم بات کرتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ, بچے کا یوں فلانا. میں ہی بولتا رہتا ہوں. وہ 20واں گریڈ اختیارات ہے, دیکھو انہاں دی پہنچ, دیکھو انہاں دی رسائی, دیکھو. پھر وہ پرچھے نہیں اتاریں گے عوام کے تو کیا کریں گے؟ یہ گل جج صاحب نے تو ٹھیک کی تھی ہے, لیکن دیر از اے لاجیکل ریزن. پیٹرن ان چیف ہے یہ ریاست کرپشن کی. یہ دادی اماں ہے. یار بات سنو, کو 3-4 بچے, میاں بیوی خود 5-6, کو ماں باپ, کو فلانا, کو بیماریاں آتی ہیں, کوئی شادیاں, کو بیاہ, کوئی. ہمارے ہاں تو رسمیں بھی بہت گھٹیا اور فضول ہیں. ایسے شودوں کی طرح شادیاں کی جاتی ہیں, کتنے گھٹیا لگتے ہیں. نمائش. تو کیسے زندہ ہیں یہ؟ ان کا زندہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ دے آر کرپٹ. اور اب مجھے ان سے ہمدردی ہونے لگی ہے. سیلریز میں کہہ کے کسی کو میں نے نا وہ نکلوائی ہے فون پہ, مجھے کیا پتا. بہرحال چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, مدھیہ پردیش کے اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں بطور کلرک کام کرنے والے جگیشور پرساد اودیا کو 1986 میں 100 روپے رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا. اب 39 سال بعد عدالت نے انہیں باعزت بری کر دیا ہے. جگیشور نے کہا کہ میں اور میرا خاندان تباہ ہو گیا, یہ فیصلہ اب میرے لیے بے معنی ہے. لعنت ہے ایسی عدالت پہ, لعنت ہے ایسے جج پہ, لعنت ہے ایسے معاشرے پہ. یعنی ایک بندے کی پوری زندگی کھا گئے اور وہ بھی 100 روپے پہ. دیکھو بات سنو, ریاست بہاولپور ایک زمانے میں تو ریاست تھی نا, اس کے ایک جج صاحب کو کے سامنے اگر کوئی 100-200 کا کوئی چور لاتے تھے, وہ کہا کرتے تھے نہیں, بڑا چور لاؤ. یہ اب یہ بد دعائے ہوئے ملک ہیں. میں جو لفظ یہ ٹرم استعمال کرتا ہوں, بد دعائے ہوئے. میں آپ کی بات سن کے نا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ 100 روپے رشوت لینے کے الزام میں 39 سال بعد, پتہ نہیں یار یہ خبر مجھے تو لاجیکل بھی نہیں لگتی. 39 سال آئی ڈونٹ نو, اس کو ویریفائی کرو, میری عقل نہیں مانتی. اللہ معافی ہے. پھر بات نہیں, بس ٹھیک ہے, ہمارا اپنا بھی حال ملتا جلتا ہی ہے, چھوڑو
جی ٹھیک ہے، نیکسٹ خبر. خارجی دہشت گرد نے انکشاف کیا کہ خارجی کمانڈر ہمارے ساتھ بدفعلی کرتے. انہوں نے جھوٹ بولا کہ پاک فوج کافر ہے. جب میں نے انہیں دیکھا تو پتا چلا کہ پاکستانی فوج تو حقیقی مسلمان ہے. میں نے نماز اور کلمے انہی سے سیکھے، مگر حقیقت میں خارج خود مرتد اور کافر ہے. دیکھو بات سنو، یہ کس کا فیلئر ہے مجھے بتاؤ. اگر تمہارے کالجز سے جو کراپ آ رہی ہے، اسکول سے آ رہی ہے، وہ گھٹیا ہے، سب سٹینڈرڈ ہے، ہو از ٹو بی بلیم؟ تمہارا نصاب غلط ہے، استاد غلط ہے. اچھا، ایک مشین ہے وہ کام نہیں کری تھی، مشین نہیں ہے نا یہ ساری. ہم دیکھو کبھی ان باتوں پہ، لیکن مصیبت یہ ہے ہمارا جو ایک خاص طرح کا جو طبقہ ہے، یہ پتہ نہیں سوچتے کب ہیں کہاں بیٹھ کے. اور یہ کوئی جم خانے بیٹھا ہوتا ہے کہ رائل پام کو پیسی تو کوئی اباری تو کبھی ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، ان کے پاس اتنا وقت کہاں سے ہوتا ہے. فیلئر کس کا ہے؟ یہ اس ایک مائنڈ سیٹ کا جو ٹھیکیدار ہیں میری اور آپ کی اخلاقی تربیت کے. ٹھیکیدار ملینز میں ہیں اس ملک میں، ان کو سننے والے بھی ملینز میں ہیں. بد کرداری کا یہ لیول کیا ہے؟ دیکھو ہم ہر جگہ پہ جانے میں انجانے میں ہم ہر جگہ پہ نا جہالت پاگل پن کا ثبوت دے رہے ہیں. اللاجیکل ہے نا. میں نے ابھی وہ تنخواہوں کی بات کی، میں کو راشیوں کے حق میں نہیں، لیکن کیا کرے وہ اللاجیکل سسٹم ہے، گرانڈ پوائنٹ پہ آپ کو کرپٹ کرتا ہے. اچھا، اسی طرح یہاں بھی دیکھو دین کامل، دین کاہے کے لیے آیا؟ دنیا میں سرخروئی کے لیے. قرآن کی وزڈم کہتی ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، مسلمان نہیں مومن. ہم تو گئے گزرے ترین ملکوں کے شہریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا وہ جو کیا کہتے ہیں بیرا روی کا شکار، در پھٹے منہ، جہاں تصور ہی نہ ہو ملاوٹ کا، دوا میں غذا میں قدم قدم پہ حرام ہی، وہ بیرا روی کا شکار ہیں. وہ غلط راہ پہ چلتے چلتے چاند اور مریخ پہ پہنچ گئے. پرابلم ہے. دین کامل بیسیکلی ہے کیا؟ خالق و مالک اور رازق نے انسان بنایا، اس کے لیے پیغمبر بھیجے. کیا کرنے کے لیے؟ جینے کے کرینے. یہ دین کیوں؟ کتابیں، آخری کتاب، میں اپنی آپ کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، ہے کیا؟ تم نے عالی شان طریقے سے دنیا گزارنی ہے. یہ بڑی باریک بات ہے مریم، پتہ نہیں میں کہا آپ کی بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں. ہمیں سکھایا ہی کچھ نہیں جاتا. بالکل. میں نے نہیں کبھی آج تک کسی حضرت صاحب سے یہ سنا کہ نماز یہ چیزیں سکھاتی ہے. ہمیں دین سکھایا نہیں جاتا. دنیا میں دین علیحدہ کر دیا، دنیا علیحدہ کر دیا. اور دین تو ہے ہی طریقہ، جینے کے کرینے کا نام ہی تو دین ہے. بے شک. ختم ہوگی بات. ادروائز اس میں ہے کہ تمہیں کھانا کھانا ضروری ہے، نہیں وہ تو بھوکا پیٹ بتا دے گا. سانس لینا ضروری ہے، وہ تو آٹو پہ لگے ہوئے ہو آپ. یہ کرینہ ہے، یہ زندگی گزارنے کے آداب ہیں، اور اعلیٰ ترین زندگی گزارنے کے بہترین انسان، رول ماڈلز. ورنہ بات سنو، 313 غزوہ بدر میں 1000 ہائٹ فتح مکہ کے موقع پہ کتنے، اس کے بعد کدھر گئی پوری دنیا؟ وجہ چونکہ رمق باقی تھی، اب وہ ختم ہو چکی. مسجد کو مرکز بناؤ، ان کو بتاؤ
یہ جو بات میں نے پچھلے دنوں پڑھی ہے خطبے بھی یہ وہ وغیرہ، اور ٹارگٹ اورینٹڈ ہوں. بتاؤ کھڑے ہو کے کہ اگر تم عام زندگی میں پابندی اوقات نہیں کرتے اس کا مطلب ہے تم نے سیکھا کچھ نہیں. جنت کی خواہش یہ وہ سب ٹھیک ہے، زندگی تیری عذاب وچ گزر رہی ہے، تیرے ہم مذہبوں کی زندگی عذاب میں گزر رہی ہے. معمولی ترین لوگوں میں نام نہیں لیتا، ان کی خوشامدیں چھلوٹ مار رہے ہیں، ان کو فلان نہیں کر رہے، نہیں آ رہا، دل نہیں ہلتا، کام نہیں کرنا، جو چل رہا ہے ریڑا تو چو چل رہا ہو چلن دو، چھوڑو. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. حسن صاحب، شعیب ملک کی سابق اہلیہ اور ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کا کہنا ہے کہ سنگل پیرنٹنگ انتہائی مشکل اور خوفناک تجربہ ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، اس نے بہت خوبصورت اور پتہ کی بات کی ہے. میں پہلے بھی شاید ایک دو جگہ کو اپنے انٹرویو میں بات کر چکا ہوں کہ دیکھو اسلام میں طلاق کی بالکل اجازت ہے، لیکن یہ انتہائی ناپسندیدہ کیوں؟ 2 adults وہ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. بیسیکلی نکاح کا تو لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، عقد نکاح ایک کانٹریکٹ ہے. اور عام زندگی میں بھی دیکھو، اگر کوئی 2 بندے 4 بندے 10 بندے مل کے پارٹنرشپ کرتے ہیں، بابرکت بات یہ ہے وہ چلتی رہے، آپ کو گناہ تو نہیں. پھر اگر ٹوٹا، یہ ایک عجیب پارٹنرشپ ہے، اس میں قیمت وہ ادا کرتے ہیں جو شریک کے جرم ہی نہیں ہوتے، بچے. اصلی قیمت جو اس نے کہا نا کہ سنگل پیرنٹنگ، پتہ نہیں بیٹی ہے بیٹا ہے ان کا مجھے نہیں پتا، وہ قیمت دے رہا ہے. ثانیہ تے ثانیہ ہے، وہ شیبو بھی شیبو ہوا، پتہ نہیں کی سیال کوٹیا کی پڑ گیا، انہوں پہلے سوچنا چاہیے سی. وہ بچہ قیمت دے گا اور وہ لہر تک اس کے ساتھ جائے گی، اور وہ قیمت بہت بھیانک ہوگی. یہ ہے طلاق کا سب سے جو مکروہ چہرہ. مشکل ہے، یہ ہے وہ سب ٹھیک ہوتا ہے، اگر آپ ایفلوئنٹ ہو، نینیاں رکھ لو، فلانا کر لو، وہ تو ہو جائے گا، لیکن جو زخم اس کی روح پہ لگیں گے وہ نارمل رہ جائے تو پھر کمال ہے، معجزہ ہے. اور آخری بات سنو، یہ میرا ایک دوست ہوتا تھا امریکن، سعودی عربیہ میں نے اس سے ایک بار بات کیا، میں نے کہا بے وقوف، ہم نے مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ جس صحت میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضے سمجھتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ 4 شادیوں کی اس نے میرے ساتھ بات کی، اور ایک بات میں بتاؤں، نبی پاک کا وہ اتنا بڑا عاشق تھا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا. میں شاید کسی مسلمان کو بھی اس طرح والہانہ طریقے سے، تو مجھ سے وہ بحث یہ وہ وغیرہ غلامی یہ اس طرح کی باتیں. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا چولا تو یہاں رہ رہا ہے، یہ تو ایک ٹرائبل سی سوسائٹی تھی، وحشی تھے، جانور تھے، قبائلی جنگیں چلتی رہتی تھیں، توازن بگڑ گیا تھا عورت اور مرد کا. ایک فطری بات ہے. دیکھو ہمارے ایک بہت اچھے کالمسٹ تھے عبد القادر حسن صاحب مرحوم، ان کی اہلیہ تھیں، میرا خیال ہے رفت بھابھی انہیں کہتے تھے، وہ کالم لکھا کرتی تھی 51%، وہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ فوکس تھا کالم. عورتیں کتنی؟ 51%، بندہ کتنا؟ 49%. اب یہ ایک رینج ہے، ایک توازن ہے. قبائلی جنگوں میں مردوں کی موتیں اور معذوریاں، لیکن نہیں، یہ منجمد لوگ ہیں. شریعہ کا مطلب جانتی ہو؟ مسلسل بہتا ہوا پانی جو چند دنوں کے لیے رک جائے تو وہ کریہا ہے. آؤ کرو بات. ہم تو صدیوں سے رکے ہوئے ہیں، یہ 4 شادیاں 4 شادی، وہ بھائی اب نہیں. قبائلی جنگ مرد ہی لڑتے تھے، وہی مرتے تھے، وہی معذور ہوتے تھے. کسی دی آنکھ نہیں رہی، کسی دی لات چلی گئی، کسی دا فلانا. تو پھر مطلب عورتوں نے کتنے جانا سی. اس لیے یہاں بس ہمارے
आवेद आवाई बिगड़े हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट। हसन साहब, अब ये वायरल वीडियो देखें कि कैसे बच्ची के कैंडी ऑफर करने पर डाकू का दिल नरम हुआ और उसने बच्ची को प्यार करते हुए तमाम लूटा हुआ माल वापस कर दिया। सुभान अल्लाह, ये डाकू था ही नहीं, खुदा की कसम ये डाकू था ही नहीं। और डाकू तो वो हैं जो नस्लें चबा रहे हैं और उनके पेट ही नहीं भर रहे। ये कमीशन के कबैक ये जो अभी IMF ने कहा है वो डकैतां दा ग्रोह है। ये डाकू नहीं था, ये को मलंगी होगा, ये मलंगी भी नहीं, पता नहीं रॉबिन हुड होगा, कुछ सुल्ताना होगा, मजबूरी का आलम होगा। उसके अंदर इंसान मरा नहीं होगा, जख्मी हो गया होगा। उसने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बेटी देख के उसको अपनी बच्ची याद आ गई होगी। ये डाकू नहीं था, याद रखो। हमारे जो डाकू हैं उनके इसके अंदर दिल था, जो पत्थर की सेल नहीं बना था अभी। सुभान अल्लाह, हमारे डाकू, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी, इनके पेट सिर्फ कब्रों की मट्टियां ही भरेंगी। और अगर आज जहीरुद्दीन बाबर की औलाद, पता नहीं कितने 100 साल हुकूमत करने वालों की, वो म्यांमार या पता नहीं कहां, वहां अगर वो भीख मांग रहे हैं या ये बहुत मजदूरियां कर रहे हैं, इनकी औलादों का अंजाम इससे कम नहीं होगा। हम नहीं देखेंगे। ये शुक्र है ये हो गया, कॉलम तो किताबों में दबे रह जाते हैं। मेरी तो बाद औकात को वीडियो पता नहीं वो 14 साल 15 साल पुरानी वो वायरल हो जाती है, तो मेरे लोग बताते, मैंने कहा हाँ अच्छा ये सुनेंगे होगा। वो डाकू नहीं था, हमें तो डाकू की भी पहचान नहीं। हसन साहब, आखिर में आज का शेर सुना दें। चलो जी, अच्छा है कि तो जान छूटी। देखो, लंबे दिन और छोटी रातें, वो सब भोली भाली बातें, बचपन मुझसे रूठ गया है, कहां है तख्ती कलम दबाते। वाह, जबरदस्त। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।